السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 76 تا 84 ہے، سورۃ الحجر ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ترقی کے جو معیارات ہیں وہ ارشاد فرمائے تھے، اور جب کوئی انسانی سوسائٹی ان معیارات سے نیچے اتر آتی ہے، وہ قواعد و ضوابط جو ترقی کے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے وہ تنزلی کی طرف آ جاتی ہے، اپنی سوسائٹی پر ظلم قائم کر لیتے ہیں، اسی طرح فحاشی، بدعمالیاں، بد کرداریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں سوسائٹیاں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے عذاب آ جاتے ہیں۔ قوم لوط کا تفصیلاً ذکر ہوا تھا، جس کی سوسائٹی میں انتہائی سخت بدعملی تھی، فحاشی تھی، کردار کے اعتبار سے وہ بڑے گھٹیا لوگ تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو سمجھنے کی بجائے انہوں نے مذاق اڑایا، چنانچہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا، بستی کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو آگے چلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ اس قوم کے لیے ہوتی ہیں جو غور و فکر کرتی ہیں۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے تاریخی طور پر یہ جو سچے واقعات ہیں ان کو سنا کر ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، ان کی تربیت کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ یہ جو بستی جس کا واقعہ ابھی ہم نے لوط علیہ السلام کے حوالے سے سنا ہے، یہ بستی سیدھے راستے پر واقع ہے، یعنی آپ وہاں سے گزرتے ہیں، مکہ المکرمہ سے شام کو جاتے ہوئے یہ بستی راستے میں آتی ہے جو الٹ دی گئی تھی اور کھنڈر بن گئی ہے، اور اس کے نشانات اس وقت موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہاں بھی آخر میں یہی فرمایا افلا تعقلون، کیا آپس تم عقل نہیں رکھتے؟
یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، آیت مقدسہ نمبر 77 میں فرمایا کہ یہ نشانی ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، البتہ تحقیق یہ جو اصحاب الائکہ تھے، بن کے رہنے والے تھے، یہ ظالم ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لیا ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ جو دونوں بستیاں ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، راستے میں ہیں، آپ کو نظر آتی ہیں۔ اصحاب الائکہ، یہ جو بن کے رہنے والے، ایکا کا معنی ہوتا ہے درختوں کا جھنڈ، یعنی جہاں بہت زیادہ درخت اکٹھے ہوتے ہیں اس کو ایکا کہتے ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اسی طرح اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ جو دونوں اقوام ہیں، اصحاب ایکا ہے، اصحاب مدین ہیں، یہ دونوں علیحدہ جو قومیں ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اور پیچھے تفصیلاً اس پر ہم گزارشات کر چکے ہیں کہ اس قوم کا، دونوں اقوام جو ہیں، ان کا گناہ کیا تھا؟ شرک اور بت پرستی تھی، اور اسی طرح ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے، فراڈ کرتے تھے۔ تو تفصیلاً سورۃ ہود اور اعراف میں یہ ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت جو چیزیں رپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اصل میں ہماری عبرت کے لیے ہوتے ہیں، ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو بارہا دفعہ اس لیے ذکر کر دیتے ہیں، اور گفتگو کرتے کرتے اس رہنمائی میں ان چیزوں کا بھی ذکر ارشاد فرماتے ہیں تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں۔ تو یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قومیں ہیں، انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر، ہجر والوں نے، المرسلین، رسولوں کو۔ یہ ہجر والے جو ہیں، اور جس کا نام بھی سورۃ الحجر ہے، بطور خاص اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ہجر والے، یہ سمود کو، ان کا جو ملک کا نام ہے وہ ہجر تھا۔ یہ مدینۃ المنورہ سے شمال کی طرف واقع ہے، اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم سمود جو ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ، انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اصل میں وہ مائنڈ سیٹ جو ہم مستقل مسلسل سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت، اللہ کی پہچان پیدا کرنے کی دعوت، اور انسانوں سے ظلم کو ختم کرنے کی دعوت، وحدت انسانیت کی بنیاد پر کہ سارے انسان ایک ہیں، ان پر عدل کا نظام قائم ہونا چاہیے تاکہ وحدت انسانیت کے اثرات و نتائج پیدا ہوں۔ لیکن وہ ظلم کو قائم کرنے کے بعد ان کے جتنے بھی مفادات تھے اس ظلم کے نظام سے وابستہ تھے، وہ کیسے ختم کر سکتے تھے؟ چنانچہ وہ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی ان سے کہتے تھے تم غریب ہو، ہمارے ہم پلہ نہیں ہو، کبھی کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ عذاب نازل فرمائے، اللہ اپنے فرشتوں کو نازل فرما دے، جو عذاب جس کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ عذاب لے کے آؤ۔ کبھی مجنوں کہتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، کبھی کچھ، یعنی جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے تھے، اور اللہ رب العزت کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو نشانیاں دیں
لیکن انہوں نے ان نشانیوں سے منہ پھیر لیا۔ یہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے نبیوں کے معجزات ہیں، اصل میں وہ معروضی حالات پر معجزات دکھائے جاتے تھے کہ ان کی کوئی تربیت ہو جائے، کوئی ماحول بن جائے، شاید وہ بہتر ہو جائے۔ تو یہاں بھی ایک اونٹنی کا واقعہ پیچھے ہم نے ڈیٹیل سے یہ ذکر کیا تھا، اور انشاءاللہ پھر کہیں آ جائے گا کہ اونٹنی کی انہوں نے ڈیمانڈ کی، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پتھر سے نکالی، اور یہ معجزہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا۔ لیکن اس اونٹنی کی قدر کرنے کی بجائے اس کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم سمود تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ملکہ عطا کیا تھا، تعمیراتی نظام کا، تعمیراتی سسٹم کی جو مینجمنٹ تھی، یعنی ان کو خوبصورت تعمیر کرنا، پختہ تعمیر کرنا، پہاڑوں کے اندر تعمیر کرنا اور خوبصورتی سے تعمیر کرنا، یہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ملکہ عطا کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تعمیر کرو اور امن کے ساتھ رہو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور دور حاضر میں بھی یاد رکھو، اور قیامت تک کوئی بھی قوم اگر ترقی کے لیے سوچتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس سوچنے کا نام ہے، غور و فکر کا نام ہے، جمود کا نام نہیں۔ ہمارے ہاں جو سائنس تعلیمی سلیبس میں موجود ہے ہمارے بچوں کو، تو وہ دماغ مارو پروگرام ہے۔ اصل میں آج بھی دنیا کی ترقی کی جو سائنس ہے، دنیا کی باہر کا آپ سروے کیجئے، وہاں پر سائنس بچوں کے دماغوں کو جلا بخشتی ہے، ملکوں کو ترقی دیتی ہے، قوموں کو ترقی ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کسی دور میں بھی، پہلا ہو، آج ہو، قیامت تک ہو، جو قومیں سوچتی ہیں ان کو ترقی دیتے ہیں۔ اللہ ان کی انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کو خوبصورت مکانات تعمیر کر کے وہاں امن سے رہنا چاہیے، اللہ کے نبیوں کی پیروی کرنی چاہیے، حزب اللہ کا ساتھ دینا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے الٹ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا، چیخ آئی صبح ہونے کے وقت، صبح کے وقت، اور یہ تباہ ہو گئے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ فما اغنى عنهم، کچھ کام نہیں آیا ان کے، ما كانوا يكسبون، جو بھی وہ کماتے تھے۔ بڑے بڑے ان کی عمارتیں، بڑی طاقت والے، بڑی بظاہر ہمت والے، اور دنیا کی اس صلاحیت کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دی تھی، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم عالی شان مکان بنانے والے ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، کوئی طاقت، کوئی ہمت ختم، اور کوئی تکبر کام نہیں آیا۔ اس لیے اللہ رب العزت مسلسل ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی قوم جب ترقی کرتی ہے تو وہ ترقی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ صلاحیت اور توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں تکبر نہیں آنا چاہیے، میں نہیں آنی چاہیے کہ میں ہی سارا کچھ ہوں۔ اور اگر کوئی جماعت ہے، پارٹی ہے، تو اس کے اندر یہ نہیں آنا چاہیے ہم ہی سارا کچھ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو حرف آخر سمجھنا چاہیے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، اور سچی جماعتوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے کہ تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.